بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ کچھ ڈاٹس کے اوپر غور کر رہا تھا، کچھ نقطوں کو آپس میں ملا رہا تھا، تو بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں، تو میں نے کہا وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان، بلکہ 3 ہفتوں کے درمیان، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں، اور جو آخری دورہ تھا اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے ان کی ملاقات کی تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی، اور مطلب کہ وہ شیئر ہوئی تھی تو میں نے اس کو شیئر کر دیا، آگے پہنچا دیا اور لائک بھی کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس کے اندر جس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ افغانستان جو ہے اس کی موجودہ عبوری حکومت دوحہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ امریکہ میں اس وقت انتخابات ہیں، اور انتخابات بھی ٹرمپ والے ہیں۔ جس طرح عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پائی ہوئی ہے اور گھیرا ہوا ہے، اور ترلے ملتے ہیں اور دھمکیاں ہیں کہ میرا کیس فوجی عدالت میں نہیں جانا چاہیے، وہ تو پتر جائے گا، اس کے اوپر ہم الگ ایک ولاگ کریں گے۔ لیکن اس طرح ٹرمپ صاحب نے بھی گھیرا ہوا ہے، اب دوجا حملہ کروا لیا انہیں اپنے اتنے پچھلے دنوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے امریکہ کی حکومت جو ہے اس وقت، جو بائیڈن صاحب صدر ہیں، وہ اپنے عالمی معاملات کے اوپر نظر نہیں رکھ پا رہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ روس کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ پہنچیں گے، ان کا جو بھی اعلامیہ آئے گا اس کا تو ہم تجزیہ کریں گے، لیکن 2 دورے نائب وزیر خارجہ امریکہ کے اور اس کے بعد پھر روس کے نائب وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ، یہ اہم نکات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہماری ایک اہم شخصیت سے یا اہم تجزیہ کار سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ افغانستان کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ اور میں نے کہا بات چیت ہو رہی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان سنا اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور وہ بیان تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ مقیم افغانوں کو جو ہے وہ ملک بدر کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان حافظ صاحب سے منسوب کر کے چلایا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد تاہم روک دیا گیا۔ اور جو ہے وہ عمل درآمد کیوں روکا گیا؟ وہ عمل درآمد اس لیے روکا گیا کہ چین پائن وچ آ گئے سن، اور اس اعلان کے فوراً بعد افغانو جو تھے وہ ابراہم ٹینک لے کے اور دیگر 85 ارب ڈالر کا جو اسلحہ امریکی یہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں وہ لے کے پاکستان کے جو ہے وہ سرحد کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور پاکستان نے اس میں سے ٹینک بھی 2 پھڑکائے، اور 2 ان کے بڑے کمانڈر جو تھے وہ بھی پھڑکائے، اور اس کے بعد پاکستان کے بھی 8 کے قریب لوگ شہید ہوئے، 8 یا 6 کے قریب، ان کے بھی کوئی 12-13 کے قریب لوگ جو تھے وہ مارے گئے۔ یہ ٹھیک ٹھاک باقاعدہ سرحدی جھڑپ تھی، یہ اس اعلان کا جواب تھی، جس کے اندر پھر چین بہادر صاحب نے مداخلت کی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس کو آخری موقع دیں، ایک مذاکرات بات چیت کر لیں۔ ان کا یہ فرمان تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ میں اس طرح کے دوستوں کو، اگر مجھے یہ تجربہ ہے کہ اگر بندہ اس پہ سوال کر دینا تو وہ فوری طور پہ فرمائش آ جاتی ہے، ایسے تو ویلاگ نہ کر دینا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر بندہ تشریح کے لیے انہیں پوچھ لے کہ مذاکرات ہو کتنے رہے نے، تو فوراً آئندہ ہوں تو ایرے تے ویلاگ نہ کر، ٹھیک ہے، بزرگ آدمی ہے۔ تو میں نے پوچھا ان میں چپ کر کے نا انفارمیشن سویٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہے اس کو ٹائم دیا ہے ہم نے اکتوبر تک کا، تو 15 اکتوبر کے بعد
نہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے پیچھے ہٹنا ہے، نہ انہوں نے ہٹنا ہے. تو 15 اکتوبر کے بعد پھر جو ہے وہ بس آپ دیکھیے گا کہ پھینٹ لگنی شروع ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب کی حماقت کے نتیجے میں صاحب کہنے انہوں دل تو نہیں کرتا، ویسے صاحب کہنے دل کرتا ہے. ارے پتہ نہیں پلیا کتنے ہوئے گا، یہ گھوم کہاں ہوئے گا. اوے گنڈے 4 دن رہ گئی. ٹھیک ہے، تو نے حملہ بھی کرنا ہے اور بینڈ باجا لے کے لاہور بھی آنا ہے. ٹھیک ہے، 4 دن رہ گئے. ٹھیک ہے نا. ہاں، میں نے کہا یاد دلا دینی چاہیے گنڈے کو. مطلب کہ بکنے والی قوم ہے یار. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے مبلغ 500 روپے کے بس پورے کا پورا گنڈا پور قبیلہ بک گیا تھا. اور ایروگینٹ دیکھیں ان کی. ایک گنڈا پور وہ بھی ہوتا تھا جو تار القادری کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. آہو، وہ بھی ہوتا تھا. میں نے دفتر خارجہ کا جو لاہور نمائندہ دفتر ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کا، وہاں پہ طلباء کی وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بندہ اونچی چیخ رہا ہے پاگلوں کی طرح، ٹولا ٹالا چھڑ دے مینو یہ ہو گیا. میں کہ یار سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ دیکھا کہ وہ پیٹ والا گنڈا پور سی، پاکستان عوامی تحریک والا گنڈا پور سی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں تو نہیں کہتا لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گولیاں ماری تھیں تار القادری کے گھر پہ چڑھ کے، جو باہر پہرا دے رہے تھے ان کو گولیاں ماری تھی، کیونکہ یہ سنائپر بھی رہے ہیں نا پاکستان فوج کے اندر. پھر جناب اس کا اور ان کا پھر وہ بھی نہیں ہونے دیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیکل لیگل نہیں ہونے دیا تھا. یہ جتنے بھی وارداتی ہیں، عمران احمد خان نیازی ہو، یہ پاکستان عوامی تحریک ہو، یہ سارے یہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. وہ جناب جو ہے وہ یہ میں ویسے ہی سوچتا ہوں یہ گنڈا پور انسانوں میں کہیں پلا ہوگا، لگتا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں انسانوں میں پلا ہو. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پھینٹ لگنی شروع ہو جائے گی پھر ان کو. ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ پھر عادت کیا تو مجبور ہو کے میں نے کہا نہیں سر، لیکن میں اب سوال پوچھنے کی بجائے میں نے کہا نہیں سر ہمیں نہیں جانا چاہیے، مطلب کہ بارڈر کا احترام کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ان کو تو لائسنس مل جائے گا. نہیں بارڈر کا کوئی وائلیشن نہیں کرنی، نہ پاکستان اندر جا کے کرے گا. ڈٹرمنیشن جو ہے اکھاں دا بم جڑا وہ کافی نہیں، ہم اپنے بارڈر کے اندر کھلو کے تیارا جائے گا. ایسے جس طرح ہم نے ابھینندن کے موقع کے اوپر ان کے کور ہیڈ کوارٹر کو کے اندر بم مار کے، بلڈنگ کو نہیں گرایا تھا لیکن کور ہیڈ کوارٹر کے اندر بم مارا تھا اور کہا تھا کہ ہم مار سکتے تھے تمہاری بلڈنگ کے اوپر، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. چلو نہیں نہ کی انہوں نے تو بات. تو اسی طرح اگر ہم بلڈنگ کے اوپر کی بجائے سائڈ میں مار سکتے ہیں تو کسی کی گاڑی کے اوپر تو مار بڑی پڑے گی، یہ ان کا کہنا تھا بار بار. تو مجھے پھر یاد آیا کہ اس وقت جس طرح سے ہیبت اللہ اخون زادہ صاحب نے پاکستان کی اندرونی سیاست میں خود کو ایک اور اپنا وزن جو ہے ایک زانی، شرابی اور ثابت شدہ چور جو ہے، عدالت سے سزا یافتہ چور جو ہے، اس کے پلڑے میں ڈالا ہے. اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں نا. آپ پاکستان کی نیشنل پالیسی کے ساتھ رہتے یا اس کے خلاف کھڑے رہتے تو اور بات تھی. اب تو آپ کے ساتھ نفرت جو ہے وہ عوامی لیول کے اوپر آ گئی. اب تو آپ کا یہ چھلیاں بیچنے والا کھڑا ہوا ہے وہ اس نفرت کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے چھلیاں کھڑے ہو کے لی اس سے، تو اس نے کہا کہ سر وہ میں نے 2 چھلیاں اس سے لی، تو اس نے کہا کہ جی 100 روپیہ دے دیں. تو میں نے 100 روپیہ دے دیا اس کو. جو میرے سے پہلے کھڑا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا اینے ایتھے بھی دبئی لائی ہوئی جے، 20 روپیہ دی چھلی 50 روپے دی دین دیا. حالانکہ بندہ اتنے پتلی حالت کے آدمی کو ویسے ہی 10 15 20 روپے خراد دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بندے کو اس سے چھلی خریدتے ہوئے بھی اریٹیشن ہو رہی تھی. اب دیکھیں کہ نفرت جب ٹریول کرتی ہے ٹاپ سے باٹم تک، وہ کس طرح لوگوں کے رویوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آتی ہے. یہ خیال اینی ہاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کا دھیان جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ میں اس سے ہٹ کے جو ہے مطلب کہ میں ان لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں جو کوئٹہ پراٹھا ہوٹل کی چائے پیتے ہیں اور اسے چائے سمجھ کے پیتے ہیں.
پتہ نہیں کی ہوتا ہے یار. ٹھیک ہے نا, ہم بھی چائے کے شوقین ہیں, دنیا بھر کی چائے ہم نے پی رکھی ہے. دنیا کے جس ملک میں گئے ہیں ہم نے وہاں پہ چائے بنا کے ضرور پی ہے, بھلے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے ہوں, بھلے وہ ملائیشیا میں گئے ہوں, بھلے وہ آسٹریلیا میں گئے ہوں, نیوزی لینڈ میں گئے ہوں, جرمنی میں گئے ہوں, ہم جس ملک میں بھی گئے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی چائے ضرور بنا کے پی ہے, دودھ والی. ٹھیک ہے نا, لیکن جو بدمزہ چائے جو ہے وہ کوئٹہ پراٹھا ہوٹل کی, اللہ کی قسم جو 28 ممالک یا 38 ممالک میں رہے ہیں اور وہاں سے چائے پیے, کسی کی چائے اتنی بدمزہ نہیں تھی. لیکن کچھ لوگ اس کو اپنے نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر, وہ جو قندھار کے اندر پولیس کا سربراہ تھا اس کی سرمایہ کاری سے وہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, تو دیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے. لیکن چائے کے ساتھ تو زیادتی نہ کرے, اسے چائے نہ کہے, کچھ اور کہے. واپس موضوع کے اوپر واپس. تو وہ جناب اکتوبر کی انہوں نے ڈیٹ دے رکھی ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ روس کے وفود اور امریکہ کے وفود کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور افغانوں کو آگ اتنی کیوں لگی ہوئی ہے. اعلامیہ جو ہے جو جاری ہوا ہے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے دورے کے بعد, اور نائب وزیر خارجہ کی کوالیفیکیشن یہ بتائی گئی کہ موصوف کابل کے اندر امریکہ کے سفیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں جب امریکہ کی افواج وہاں پہ تھی. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ پیورلی رکھا گیا ہے نائب وزیر خارجہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ دوحہ معاہدے سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ خواتین کے حقوق غصب کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ روایتی بیانات یا ہتھیار ہیں, جب امریکہ کسی ملک کے خلاف کیس بنا رہا ہوتا ہے تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا مسالہ بھی ڈالا جاتا ہے. تو وہ مسالہ بھی ڈالا گیا ہے اس بیان کے اندر جو جاری ہوا ہے. دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہوگا جا کے, ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو فائن, یہ کام جو ہے نا یہ اکتوبر کے مڈ تک چل جانا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایس سی او کی سمٹ کانفرنس جو ہوگی, ایس سی او سمٹ جو ہے اس کے خاتمے کا انتظار کیا جائے گا, جو 14, 15, 16 کو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور چین کے جو وزیر اعظم ہوں گے ان سے بھی جو کو منت اللہ کرنی ہے, جو معاہدہ شاہدہ کرنا ہے, اس کے اوپر بھی کام کر دیا جائے گا. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.